اربعین کی فضیلت کے بارے میں اتنی کثرت سے معصومین علیہم السلام سے روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اربعین کو خاص اہمیت دی ہے. جیسا کہ زیارت اربعین کو مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتاب وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. 50 رکعت نماز یعنی نماز یومیہ اور نافلہ نماز ملا کر 50 رکعت نماز پڑھے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو اور سجدے کی حالت میں خاک پر اپنی پیشانی رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے پڑھے. اور 5ویں خصوصیت جو مومن کی ہے وہ زیارت اربعین. زیارت اربعین اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ اس روایت سے واضح ہے. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اربعین کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے. یہ ہم چہلم کیوں مناتے ہیں، یہ اربعین کیوں منایا جاتا ہے. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ 40 دن منانے کی وجہ کیا ہے، 40واں منانے کی وجہ کیا ہے. جب میں نے روایات کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے زرارہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے غم میں آسمان 40 دن تک خون کے آنسو گریا کرتا رہا. زمین عزائے حسین میں 40 دن تک گریا کرتی رہی. سورج کو 40 دن تک گہن لگا اور سرخی مائل ہوتا رہا، سرخ ہو گیا. اور 40 دن تک ملائکہ الہی حسین پر گریا کرتے رہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ حسین کا غم کتنا عظیم غم تھا، حسین کا غم کتنا شدید غم تھا کہ جن کی عزا میں، جن کے غم میں آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، سورج بھی گریا کرتا رہا. تب معلوم ہوا کہ کیونکہ زمین و آسمان، سورج، کائنات گریا کرتی رہی حسین پر 40 دن تک، ملائکہ گریا کرتے رہے 40 دن تک، اسی لیے اس اربعین کو منایا گیا. اور ائمہ اہل بیت نے اربعین کی زیارت کو، حسین کی زیارت کو خاص اہمیت دی ہے تاکہ دنیا حسین کے غم کی طرف متوجہ ہو، تاکہ دنیا حسین کے مقصد کی طرف متوجہ ہو، مقصد کربلا کی طرف متوجہ ہو، مقصد انقلاب حسین کی طرف متوجہ ہو. اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بار بار اپنے چاہنے والوں کو قبر حسین کی زیارت کی دعوت دی، زیارت اربعین کی دعوت دی. اس کا خاص اہتمام کیا اہل بیت علیہ السلام نے. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، انسان کے دل میں اس کا خیال آنا اور اس کی چاہت کا پیدا ہو جانا یہ بے سبب نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام وحب زیارتہ. مطلب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم
جس بندے کے حق میں خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ زیارت پڑھنا یا قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا، یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، خیر خواہی خداوند ہے اپنے بندے کے حق میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی آرزو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو جا نہیں سکتے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ خداوند عالم کی طرف سے عطا ہے، عنایت ہے، خیر خواہی ہے۔ محبت حسین بے سبب نہیں ہے۔ اس روایت کی روشنی میں، یہ روایت وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 اور اس کے صفحہ نمبر 496 پر موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مومنین کو نوید مسرت سنا رہے ہیں۔ کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کے زائر کا، کتنا بلند مقام ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دینے والے کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم کی بارگاہ میں اسے کس اکرام و احترام سے نوازا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بشر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کی آرزو کرتا ہوا نظر نہ آئے کہ کاش امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتا۔ کیوں یہ حسرت اس کے دل میں پیدا ہوگی قیامت میں؟ اس لیے پیدا ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں کس طرح احترام کیا جا رہا ہے، کس طرح اسے اکرام اس سے نوازا جا رہا ہے۔ تو میرے مولا نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دینے والے کا یہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو روایت میں آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام سے بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ تو فرمائیں کہ مولا سامن الحجج ضامن آہو امام رضا علیہ السلام نے کیا مقام بیان کیا ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے شط فرات کے کنارے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی، گویا ایسا ہے کہ اس نے عرش بری پر خداوند عالم کی زیارت انجام دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ ہے بارگاہ الہی میں زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، کہ گویا امام حسین کی زیارت کو درک کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے پروردگار عالم کی عظمت کو درک کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر ایک حساس پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں، کون آپ میں ایسا ہے جو یہ نہ چاہے کہ کاش قیامت میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں زندگی بسر کرے؟ ہے نا آپ کے دلوں میں یہ حسرت؟ کون ایسا شیعہ ہے جس کے دل میں یہ حسرت پیدا نہ ہوتی ہو؟ اور کون یہ نہ چاہتا ہو؟ دعائیں کرواتے ہیں ہم کہ پروردگار فلاں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پروردگار فلاں کی مغفرت فرما، اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔
اور اہل بیت علیہم السلام سے بڑھ کر ہمسائیگی اور ان کی پڑوسی بن جانا اور اس جوار رحمت میں آ جانا، اس سے بڑھ کر اور جوار رحمت کیا ہوگا؟ سنیں گے معصوم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے طلائی کلمات۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو نہ چھوڑے۔ کتنی بڑی عظمت ہے! وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 425 پر مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ آپ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں نا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے-تابی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں اور جاتے رہیں گے جب تک ان کے دم میں دم ہے۔ تو آپ کو بتا دوں آج کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زائر کا کم ترین ثواب کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کوئی خیالات نہیں ہیں، یہ ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ میں اپنے احساسات بیان نہیں کر رہا ہوں عزیزان محترم، یہ معصوم زبان سے نکلے ہوئے طلائی الفاظ ہیں جنہیں علماء نے نقل کیا ہے اپنی مستند کتابوں کے اندر۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زائر کربلا کے کم ترین ثواب کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ زائر کربلا ابا عبداللہ علیہ السلام کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ جو مولا حسین کی شط فرات پر زیارت کرے اور مولا کے حق کو اور ان کی ولایت کی معرفت رکھتا ہو، تو اس کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ خداوند عالم اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمائیں۔ دیکھیں، مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا فریضہ انجام دینے والے کے لیے کیا مقام بیان کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں محمد ابن مسلم، مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس بات کو جان لیتے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے، تو وہ شوق زیارت میں مر جاتے اور ان کی جانیں گلے کو آ جاتی، منہ کو آ جاتی ان کی جانیں۔ کتنی فضیلت ہے؟ محمد ابن مسلم نے سوال کیا، مولا اس کی فضیلت کتنی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی؟ توجہ فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دیتا ہے اور جس شوق سے وہ انجام دیتا ہے، تو یاد رکھیں خداوند عالم اس کے لیے 1000 مقبول حج، 1000 عمرے، 1000 شہداء کا ثواب، شہدائے بدر جو ہیں ان کے برابر ثواب، 1000 روزے داروں کا ثواب، 1000 صدقہ کہ جو قبول ہو گیا ہے اس کا ثواب، 1000 غلاموں کو آزاد کر دینے کا ثواب، یعنی گویا رضائے پروردگار اسے عطا ہو رہی ہے۔ اتنا ثواب خداوند عالم نے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے معین فرمایا ہے۔ اے زائر حسینی، اے میرے مولا حسین، مظلوم حسین کے چاہنے والے، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ زیارت، پیدل چل کر جانے کا جذبہ کب سے پیدا ہوا؟ اس کی تاریخ کب سے ہے؟
ہاں اے حسین کے زائر، اے پیدل چلنے والے، اے خاک اڑاتے ہوئے حسین کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، تمہیں معلوم ہے کہ یہ جذبہ تمہارے اندر کب سے پیدا ہوا اور کہاں سے پیدا ہوا؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خود 61 ہجری سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت اطہار، خانوادہ حسین، امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں جب رہا ہو کر آئے تھے نا، تو مولا حسین کی زیارت کا ارمان دل میں لے کر چلے تھے، اور مولا حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور اس سفر کا آغاز کیا اور اس سنت کا آغاز کیا کہ حسین کی زیارت کے لیے پاپیادہ چلے، اور مولا حسین کے روضہ اقدس کی، قبر اقدس کی زیارت کے لیے اس سنت کا آغاز خود سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ پہلا اربعین حسینی جو 61 ہجری میں پیش آیا تھا، اس پر اہل بیت علیہم السلام زائر حسین بن کر آئے۔ جی ہاں، رہبر معظم نے کیا خوب جملات کہے ہیں، رہبر انقلاب جناب آیت اللہ خامنائی نے کیا خوب جملے کہے ہیں کہ جی ہاں، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کے دل میں جو مقناطیسی کیفیت پیدا ہوئی تھی کربلا کے زائر کی حیثیت سے، کربلا معلی کی زیارت کا شوق جو مقناطیسی طاقت کے ساتھ ان کے دل میں اجاگر ہو رہا تھا، انہیں مدینے سے کربلا کی طرف چلنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مقناطیسی قوت اور طاقت تھی جو جابر بن عبداللہ انصاری کو روز 40 کربلا پہنچاتی ہے اور پا پیادہ پہنچاتی ہے۔ آج وہی شوق اور وہی مقناطیسی قوت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر قائم و دائم ہے۔ اتنی خلوص اور محبت کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری نے اس زیارت کو انجام دیا کہ آج 1400 سال کے بعد ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے، اور آج کتنے جابر بن عبداللہ انصاری کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، زیارت کا فریضہ انجام دینے کے لیے پیدل حسین کے روضے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ سنت جابر بن عبداللہ انصاری ہے، یہ سنت اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جس کی سب سے پہلی سربراہی امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج ہم مولا حسین کی قبر کی طرف پیدل چلے جا رہے ہیں نجف سے کربلا تک، یہ سفر علماء نے طے کیا۔ آیت اللہ مراشی نجفی، عظیم الشان عالم دین، فخر تشیع، انہوں نے 20 مرتبہ پیدل طلاب کے ساتھ اس سفر کو طے کیا ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے مراجع اعظام علماء کرام نے اس سفر کو طلاب کے ساتھ طے کیا، کربلا کی طرف رواں دواں ہوئے۔ سید محمد حسین طہرانی، سید احمد مستنبط، شیخ عباس کوچانی، شیخ حسن نجابت شیرازی، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، شہید صدر اول، شہید صدر دوم، ایسے بزرگ علماء نے پیدل سفر کیا طلاب کے ساتھ کربلا کی طرف۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے متعدد روایات میں، مختلف روایات میں امام حسین علیہ السلام کی طرف پیدل چل کر جانے کو ایک ایک قدم پر اجر و ثواب قرار دیا ہے، بیان فرمایا، مغفرت کے لیے، درجات کے لیے، ثواب کے لیے مختلف روایات موجود ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود توجہ دلائی اس امر کی طرف۔